Today we will just go over the salient points which must be catered for during the GTS task. Okay, first we should know what are the GTS tasks. Group task में GTO के अंडर क्या क्या चीजें उधर आपको ISSB में पेश आएंगी. पहले है उनमें ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ग्रुप टास्क, कमांड टास्क और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. ये फील्ड होगा जो कि GTOs के पास होगा. इनके यहाँ पे आपकी डिस्प्लेड परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर आपकी असेसमेंट की जाएगी, राइट. और वो असेसमेंट का जो बेस है वो वही 14 क्वालिटीज है जो पहले हम जिक्र कर चुके हैं, राइट. तो इन तमाम टास्क में मैं आपको एक फ्यू टिप्स बताना चाह रहा हूँ. टिप्स ये हैं कि स्टे नॉर्मल एंड नेचुरल. कोई शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है. नॉर्मल, काम, कूल, नेचुरल तरीके से जैसे टास्क किया जाता है वैसे आपने करना. जब GTO आपको ब्रीफिंग दे रहा हो, इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, तो बहुत केयरफुली आप सुनें. उसके हर वर्ड को केयरफुली नोट करें. और अगर उसके में से किसी चीज की समझ ना आए तो आप उनसे पूछ सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं. इंस्टेड कि आप जब परफॉर्म करें तो उसमें गलती हो जाए. सो लिसन टू हिज एवरी वर्ड वेरी केयरफुली, whatever he is speaking, right? Then follow exactly the way GPO explains you to do the task. अपनी मर्जी के नहीं, जिस तरीके से उसने कहा है एग्जैक्टली उसी तरीके को आपने फॉलो कर. अंडरस्टैंड? ओके. फिर डिस्प्ले गुड बिहेवियर लाइक एन ऑफिसर, लाइक अ सिविलाइज्ड पर्सन. अपना बिहेवियर अच्छा रखें. टोटली डिस्प्ले जो भी आप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे साथी के साथ कर रहे हैं या उसके साथ आराम से बात करें, एक अखलाक के दायरे में रह के बात करें जैसे एक ऑफिसर करता है या एक सिविलाइज्ड पर्सन करता है. अंडरस्टैंड? इसके बाद नेवर क्वार्रल और एक्सचेंज हार्श वर्ड. झगड़ा मत शुरू कर दें. अल्फाज जो है ना सख्त मत इस्तेमाल करें. मैंने कहा ना सिविलाइज्ड पर्सन, एक अच्छे बाकिरदार बा इखलाक किस्म का आपने बिहेवियर दिखाना. नेवर पास अनपार्लियामेंट्री रिमार्क्स. कोई ऐसे कमेंट्स, ऐसी चीजें मत बोलने किसी भी सूरत में जो कि एक महज़ब माशरे में नहीं बोली जाती. अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज. अंडरस्टैंड? यस सर. ओके. बी हेल्पफुल, चीयरफुल एंड शो विलिंगनेस, कोऑपरेशन. जितना मुमकिन हो सके खुशी खुशी, मैंने कहा ना एक नॉर्मल रहना है, खुशी खुशी उनके साथ आपने पेश आना है और दूसरे की हेल्प करना है. याद रखें किसी का अगर कोई चीज़ कामयाब हो रहा है तो आप उसमें खुश हों और उसमें कोऑपरेट करें, उसको हेल्प करें. इसमें आपका बड़ाई नज़र आती है, दूसरे की नहीं. इसलिए ये वो ऐसा बिहेवियर ना करें जिससे कि लेग पुलिंग नजर आए या आप किसी के बारे में बुरे ख्याल नजर आए. नेगेटिव नहीं नजर आना चाहिए आपको ना सिर्फ वहां पे, हमेशा जिंदगी पूरी में. अब ये जो बातें हम कह रहे हैं ये पूरी जिंदगी के लिए आप अडॉप्ट कर लें. अगर आपने अडॉप्ट कर ली तो सारी लाइफ आपको इसका फायदा होता रहेगा. यानी ये कोई ISSB ओरिएंटेड बातें नहीं है, सिर्फ ये आपके हर जिंदगी के हर फील्ड के लिए ये एप्लीकेबल है. नेवर बी सेल्फ सेंटर्ड मीन्स सेल्फिश नहीं होना है, खुद गर्ज नहीं होना है, हेल्पफुल होना है, राइट. वर्क हार्ड एंड पुट इन योर बेस्ट. अपना बेस्ट दें, मेहनत करें और रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ें. और ये चूंकि उसी के काम है तो रिजल्ट उसका सिर्फ ISSB में नहीं, मैं बात दोबारा दोहरा रहा हूँ, हर मामले में रिजल्ट उसी ने देना है. तो उसके ऊपर पूरा यकीन रखें और उसी के मुताबिक आप अपना मेहनत से काम करें, दिल लगा के काम करें. फिर पार्टिसिपेट फुली विद ऑल योर एबिलिटीज. जो आपकी एबिलिटीज हैं उसके मुताबिक अपना पार्टिसिपेट करें, खुल के करें. घबराएं नहीं, परेशान नहीं होना को कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. नहीं, आपको अपनी एबिलिटीज को बेस्ट तरीके से लगाना चाहिए. हो सकता है
جس کو آپ تھوڑا سمجھ رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہو, زیادہ اچھی ہو, وہ ان کی نظر میں انیشیٹو ہو, رائٹ. سو کنونس ادرس ود لاجیکل ریزننگ. دوسرے کو آپ زبردستی اونچا بول کے دبا کے نہیں کنونس کر سکتے, اور نہ وہ ہوتا ہے. سو ان کو لاجیکلی کنونس کریں گے تو وہ آپ کے میرٹ میں جاتا ہے. امپروو یور جنرل اویئرنیس اینڈ نالج اباؤٹ سراؤنڈنگس. یہ اگین یہ جو پوائنٹ ہے آپ کی لائف کے لیے بھی ہے, اور اگر ہم ISSB کی بات کریں تو یہ GTO ٹاسک کے لیے بھی ہے, اور یہ ڈپٹی پریزیڈنٹ کے لیے بھی ہے, یہ سائڈ ڈائمینشن کے لیے بھی ہے کہ اپنی اویئرنیس, آپ کو جنرل اویئرنیس اچھی ہونی چاہیے, جنرل نالج بھی اچھا ہونا چاہیے. یہ آپ کو ہیلپ فل ہوگا. اوکے. امپروو یور جنرل نالج, کرنٹ افیئرس, انٹرنیشنل افیئرس. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے ڈیلی ایک ڈان نیوز پیپر, کوئی ایک انگلش کا نیوز پیپر, ہیو یو اسٹارٹڈ دیٹ؟ آر یو رائٹنگ دی ایڈیٹوریل سمری؟ ایڈیٹوریل سمری لکھ رہے ہیں آپ؟ ایکسیلنٹ, ویری گڈ. اور میں نے اس میں کہا ہے کہ دوسرے پیج پہ 10 ٹاپ نیوز لکھنی ہے, آپ نے لکھ رہے ہیں. آئی ایم ویری ہیپی. سو یہ اس سے آپ کا کرنٹ افیئر بھی ڈیولپ ہوگا, انٹرنیشنل افیئر بھی ہوگا, انگلش بھی امپروو ہوگا, رائٹ. آپ کا رائٹ اپ بھی اچھا ہوگا, رائٹ. دین ریڈ ڈیلی نیوز پیپر which I have already said, اور periodical magazines also on current affairs. periodical magazines میں جیسے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں ٹائمز ہے, نیوز ویک ہے, یہ بڑے سستے بھی ہیں, مہنگے نہیں ہیں. وہ آپ ایک بھی کوئی لگوا لیں آپ کو کام آئے گا, اور انگلش بھی امپروو ہوگی, اور ساتھ ساتھ آپ کو کرنٹ افیئر, جنرل نالج جو انٹرنیشنل لیول پہ جس کی اتھینٹسٹی ہے وہ اس کا پتہ چلتا ہے. ٹیک اینی برننگ ٹاپک اینڈ ڈسکس ود یور فرینڈس. مثلا آج کل کیا چیز چل رہی ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران اسرائیل وار ہوئی ہے, اس ٹاپک پہ اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکشن کریں, اور یہ بعد میں آپ کو گروپ ڈسکشن کے لیے کام آئے گی. سو اسی طرح کوئی اور برننگ ٹاپک کیا ہے, انڈیا پاکستان کا بھی ہوا ہے, اس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں. آج کل کوئی جی یس غزہ میں جو بات ہو رہی ہے, نوبل پرائز کے لیے کہا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو نامنیٹ 2-3 ملکوں نے کیا ہے. تو کوئی ٹاپک لیں, برننگ ٹاپک لیں, اس کے اوپر اپنے فرینڈس کے ساتھ ڈسکشن کریں, اینڈ دیٹ ول ہیلپ یو ٹو پارٹیسپیٹ گڈ ان اے گروپ ڈسکشن. اور جیسے میں نے پہلے دن آپ کو کہا تھا, اسٹارٹ اسپیکنگ ان انگلش, ٹاکنگ ان انگلش, تو سو دیٹ کیپ وہ آپ کو ہیلپ کرے گا, فلوئنسی آپ کی امپروو ہوگی, یو ول بی ایبل ٹو ٹاک ان اے بیٹر وے. پٹ فورتھ یور پوائنٹس لاجیکلی اینڈ فورسفلی. کوئی مطلب فورسفلی اپنی بات میں آپ کو کنوکشن ہونا چاہیے کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں ایک تو لاجیکلی ہو, اور اس میں بھی کنوکشن ہو, آپ کو یقین ہو کہ میں یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ نے اس پہ ریسرچ اگر کی ہوگی, اچھی طرح پڑھا ہوگا, تو پھر آپ کو کنوکشن بھی آئے گی, تو پھر فورسفل بھی ہوں گے. ایمفیسائز آن امپورٹنٹ پوائنٹس. بات کرتے ہوئے جو امپورٹنٹ پوائنٹ رہتا ہے اس کے اوپر ایمفیسائز کریں, زور دیں, تاکہ دوسرے کو بھی پتہ چلے, دوسرا بھی اسی طرح ریسیو کرے. یہ انفلوئنسنگ ایبلٹی کی ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے. کنسیڈر آل دی ریسورسز placed at your disposal and make best of them during group planning and group tasks. اس میں آپ کو وہ کہہ دیتے ہیں اچھا بھی آپ کے پاس ایک وہیکل ہے تو اس وہیکل کا استعمال کریں. وہ کہتے ہیں 40 لیٹر اس میں پیٹرول ہے, 40 لیٹر پیٹرول کا استعمال کریں, کس طریقے سے کریں. وہ کہتے ہیں آپ کے پاس جیسے گروپ ٹاسک میں کہ آپ کے پاس 2 پلانکس ہیں, ایک روپ ہے, تو یہ نہیں کہ آپ ایک پلان کو رہنے دیں, دوسرے کو استعمال ہی نہ کریں, یا روپ کو نہ استعمال. ساری چیزوں کا بیسٹ جو ریسورسز آپ کو GTO اس وقت بیان کرتا ہے, چاہے وہ گروپ پلاننگ ہے, چاہے وہ کرائسس مینجمنٹ کا کوئی آ جاتا ہے, یا کمانڈ ٹاسک آ جاتا ہے, پروگریسو گروپ ٹاسک آ جاتا ہے, اس کا اس میں استعمال کریں. آل ٹاسک اور ان میں جو کوئی ڈیفیکلٹ پرابلمز آتی ہیں ان کو سالو کرنا ہی آپ کے لیے کیا جاتا ہے, رائٹ. سو ٹاسک تھوڑے بہت مشکل بھی ہوں گے, ویسے مشکل نہیں اتنے ہوتے, لیکن اگر ان کو آپ ریزالو کر لیتے ہیں دیٹ از انڈرسٹینڈ. ڈسپلے ٹیم ورک اینڈ فل کوآپریشن.
ٹیم ہی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے, ایک آدمی انڈیویجلی کبھی کامیاب نہیں ہوتا. آپ بتائیں اگر بہت اچھے آپ آؤٹ اسٹینڈنگ سینٹر فارورڈ ہیں, اور کیا آپ اکیلے جا کے گول کر سکیں گے؟ اگر آپ کو باقی پاس نہ دیں, آپ کا ڈیفینس نہ کریں, آپ جیت نہیں سکیں گے. سو اٹس آلویز اے ٹیم ورک. ایک گاڑی ہے وہ چل رہی ہے, وہ اسی صورت میں چل سکتی ہے کہ اس کے تمام پارٹس ٹیم میں کوآپریشن میں ورک کریں. سپوز اس کے آپ 2 ویل اتار دیتے ہیں, وہ چل سکتی ہے؟ انجن جتنا مرضی اچھا ہو وہ نہیں چل سکتا. سو اٹس اے ٹیم ورک. ہر چیز میں ٹیم ورک کی ہے, یہ یاد رکھیں. سو ادھر بھی آپ نے جب کام کرنے ہیں ٹیم ورک کے طور پہ کریں تو دیٹ ول بی اپریشیٹڈ. Display teamwork, as I already told you. Then improve your influencing ability. Or influencing ability can only be improved if you are talking logically, if you are talking sense, if you are talking forcefully, if you are talking in a best and better way. Yes, sir. جو دوسرے کو سمجھ لیا. A candidate may be extremely intelligent, possessing very high mental caliber, but lacks to carry his followers, his fellow team members with him, so he is of no use. That means he is not a good team leader. Yes, sir. He can be a good person in isolation, but he is not a good team leader. And remember, you are being considered to be the young leaders in Pakistan Armed Forces. So display your abilities that you are a good team leader. You can take the whole team with you. So leadership qualities are given very high weightage in ISSB, and in leadership qualities, if the word leader is subtracted, then there is nothing left. So leader can only be if he can lead others and take others along. Yes, sir. If others are not with him, it means he is not a leader. Right? Never try to bluff and cheat. یہ مت سمجھیں کہ جو آئی ایس ایل بی کا اسٹاف ہے یا جو وہ اسیس کر رہے ہیں, سلیکٹرز ہیں, ان کو آپ بلف کر سکیں گے یا کسی اور کو بلف کر سکیں گے, جھوٹ بول کے, چالاکی دکھا کے کوئی آپ اس کا فائدہ لے سکیں. ایسا نہیں ہے. دے آر ایکسپیرینسڈ اینڈ دے نو دیئر جاب. Yes, sir. So have trust, full trust in the system, and try to achieve your goal with your hard work and with your intelligence, Yes, sir. not with other methods. This is all that I wanted to say you, and at the end I would say there is no shortcut to the hard work, and hard work is a key to every success. Yes, yes, sir. Any question you want to ask? No, sir. Clear, sir. Thank you Sure. so much, sir. Yes, sir. Yes, are you sure? Yes, yes. Excellent. So now I would like to see all this displayed during your command tasks, group planning, that group discussion. I would like to see these all points practically applied in your these tests Yes, for sir. the next 3 weeks or so. Yes, sir. Thank you. Take care. Thank you so much.